الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے، 30 نمبر آیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اس میں بہت ایک خوبصورت سبق ہے انسانوں کے لیے کہ اے انسان، تجھے میں نے ایک خوبصورت انداز میں پیدا کیا اور تیری توقیر، تیری عظمت کہ پیش نظر میں نے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا۔ فرشتوں کو کہا نا، حکم دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ سب فرشتے سجدہ کریں میرے اس آدم کو۔ آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ انسان تیری ایک عظمت ہے، تیری توقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب فرشتے معصوم ہیں، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن اے انسان تیری عظمت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تو ٹھیک نیک رستے پہ آ جائے، تیری عزت اور عظمت جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہ اے انسان، تجھے سجدہ کیا ہے فرشتوں نے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، پھر بھی تو اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ تجھے اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی رب تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی تو اس کے حکم کو نہیں بجا لاتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ خلیفہ نائب جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک بڑی عہدے پہ، بڑی پوسٹ پہ وہ تعینات ہے، تو وہ اپنے نیچے ایک آدمی رکھتا ہے، اس کو ہر چیز بتاتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں رکھتا ہے، تاکہ میں کبھی کہیں دور جاؤں یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر یہ آدمی جو ہے میرا نائب ہوگا، تو یہ اس کے بعد یہ چیزوں کو گائیڈ کرے گا، یہ سلطنت کو سنبھالے گا یا اس پوسٹ کو یہ سنبھالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، وہ کسی جگہ جانے سے اور آنے سے بھی پاک ہے، اور وہ موت سے بھی پاک ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین میں مقرر کرنے والا ہوں؟
تو پھر فرشتوں نے عرض کی کہ اے رب تعالیٰ کہ تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد، خون ریزی اور طرح طرح کے معاملات کرے گا۔ پہلے تو نائب کا سمجھیے کہ نائب خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ نائب اس سلسلے سے بنایا کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں، ہر انسان نائب نہیں ہے۔ یہ نبی اور رسول جو ہیں یہ نائب ہیں، یہ اس لیے کہ یہ اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ربط میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتا ہے کہ یہ اعمال کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، تو وہ اپنے بندوں تک، وہ اپنی امت تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک وہ احکامات پہنچاتے ہیں۔ یہ ربط قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نائب بنایا۔ اب بات یہ ہے کہ ہر انسان کو بھی نائب بنایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو طور پر بلا کے اس سے کلام فرماتا ہے، اس سے نائب بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے پاس عرش اولا پر معراج کی رات کو بلا کر اپنے پاس اس کو احکامات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے یہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اور فرشتوں نے عرض کی کہ اے میرے مالک کہ یہ تو انسان زندگی میں زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، تو یہ تو فتنہ فساد کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اب فرشتوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہمیں نائب بنایا جائے، لیکن ان کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم تیری تو تسبیح ہم کرتے ہیں، عبادت تو تیری ہم کرتے ہیں، اور ہر وقت تیری تسبیح، تیرا ذکر تو ہم کرتے ہیں، اور نائب جو ہے انسان کو، حضرت انسان کو بنانے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو حکم فرمایا اے فرشتوں، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں ان کو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سکھائے؟ ہر چیز کے نام، ہر چیز کی پہچان کس نے کروائی؟ ظاہر ہے یہ رب تعالیٰ نے کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے ہر چیز کا علم ظاہر ہو رہا ہے۔ زمین میں کتنی معدنیات ہے، کتنے خزانے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو پتہ چل رہی ہیں۔ یہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے تو نہیں پتہ چلا، یہ آہستہ آہستہ ہر چیز کا علم ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں اتنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ انسان اس کی توقع نہیں کر سکتا۔ انسان بھی سوچتا ہے کہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہر روز ایک نئی چیز سامنے آنے کو ملتی ہے۔ سائنس ریسرچ کرتی ہے کہ اس زمین کے اندر یہ بھی معدنیات ہیں، اس سے یہ فوائد ہیں، اس سے یہ چیز، اس چیز سے یہ فائدہ انسان کو مل سکتا ہے۔ اب تھوڑے صدیاں پہلے یہ لائٹس نہیں تھی، یہ ایک الیکٹرانکس چیزیں نہیں تھی، انسان کے لیے ہوا یا قدرتی ہوا میسر تھی، پینے کے لیے جو پانی وہ موٹرز نہیں، پمپ نہیں ہوتے تھے، یہ خود کنویں سے کھینچ کر پانی کو نکالا جاتا تھا۔ اب تو انسان کے لیے اتنی سہولیات میسر ہیں،
لیکن انسان پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. کیا انسان تیرے لیے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. آگے فرمایا فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سب چیزوں کے نام پوچھے، فرشتوں کے سامنے پوچھے، تو پھر فرشتوں نے اقرار کیا رب تعالیٰ ہمیں تو بس اتنی چیزوں کا علم ہے جتنا تو نے ہمیں تعلیم دیا، جتنی ہمیں تو نے تعلیم دی اتنی چیزوں کا ہمیں علم ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں. بے شک تو ہی سب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. آگے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کیا ہے، آسمانوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نا. لیکن انسان کو زمین کے اندر جتنی معلومات تھی وہ حضرت انسان تک پہنچا دی، حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دی. اور اب ادھر سے آہستہ آہستہ انسان ہر چیز کو، لیکن دیکھیں انسان کو ڈائریکٹ ہر چیز کا نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی. عقل اس لیے دی کہ تم اے انسان تم غور و فکر کرو، ہر چیز میں غور و فکر کرو. ایک ایک چیز میں پتہ نہیں کتنے کتنے کمال ہیں، کتنی حکمتیں ہیں. ایک چیز کے اندر سے سائنس اتنی ٹیکنالوجی بناتی ہے، اتنی چیزیں بنا لیتی ہے کہ انسان کہ جب عام انسان کے سامنے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کے سامنے جب وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بھی چیزیں بن سکتی تھی. اور پھر انسان کے ذہن کے اندر ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں ریسرچ کرتا تو میں بھی اس کو پا لیتا، لیکن وہ نہیں پا سکتا. پھر تھوڑے دنوں بعد کوئی اور چیز پر ریسرچ کی، وہ سامنے آئی، پھر انسان سوچتا ہے یار اگر میں اس پر غور و فکر کرتا تو میں بھی یہ چیز نکال سکتا تھا اس میں. لیکن نہیں، اس نے اپنی عقل کو نہیں استعمال کیا. جس انسان نے اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی سوچ کو استعمال میں لایا انسان نے، تو پھر اس نے ایک نئی چیز کو نکال لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ انسان تو تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذہن کے اندر ایک معدنیات، اتنی چیزیں، اتنی بریک سیلز رکھ دیے کہ تو اس کے ساتھ سوچتا ہے، اس کے ساتھ ریسرچ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ریسرچ کرتا ہے، چل کے ان چیزوں تک جاتا ہے اور ان چیزوں پر تحقیق کرتا ہے، تو اس سے تمہیں ایک نئی چیزیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے فہم کو اپنے اندر، اپنی نسلوں کے اندر قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کے اندر بہت ساری معلومات ہیں، جتنی بھی انسان نے سرچ کی ہے وہ اس قرآن پاک کے وسیلے سے. اور جب انسان اس میں سے کچھ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اور چیز پر ریسرچ کرتا ہے، تو اس میں سے کئی ساری معلومات نکلتی ہیں. یہ اس قرآن پاک کی برکتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں. اس قرآن میں بہت سرمایہ ہے، اتنا کہ انسان تیری سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ اس قرآن میں کتنا علم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔